اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین وقولہ الحق قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات محمد علیہ دعا ہے کریم خالق مجھ سمیت حاضرین مجلس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خالق اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو مومن پریشان ہیں ذکر کا صدقہ کریم خالق ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بانیان مجلس کے مولا رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ جو اپنی جائز حاجات لے کر اس مجلس سے اعضاء میں تشریف لائے حسنین کا بابا آپ کو خالی نہ بھیجے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد۔ صلوات کی عظمت کے لیے اہل سنت کی کتاب سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں روزے ہیں، پیاس کا غلبہ بھی ہے، لیکن ذکر حیدر ایسی چیز ہے جو حلال زادوں کی طبیعت کو نکھار دیتی ہے۔ آپ سلام۔ سامعین گرامی قدر، رحمت دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ولی کائنات وجہ تخلیق کائنات رسول نبی ضحیٰ طٰہٰ واللیل وارث قرآن جناب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی ایک گلی میں اپنے نائب اپنے جانشین علی ابن ابی طالب کے ساتھ آ رہے تھے۔ سامنے جہالتوں کا باپ ابو جہل اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ رسالت مآب کو آتا ہوا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، اے عبداللہ کے بیٹے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فتبسم نبی، نبی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں، اے ابو جہل، تیرا سوال بھی میں محمد تجھے بتاؤں؟ جاگتا ہوا مجمع بولے گا۔ گھبرا گیا، قریب آیا۔ اب دیکھیے جہالت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جاہل سوال جاہلوں والا کرے گا، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ رسول نے پوچھا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میری جیب میں کیا ہے؟ میری جیب میں کیا؟
رحمت کل مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بات تو میرا جانشین علی بھی بتا سکتا ہے۔ کا سوال آپ سے ہے، رحمت کل کے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں آ کر رسالت نے فرمایا تیری جیب میں ایک کپڑا کے ٹکڑا ہے، اس کپڑے کے ٹکڑے کے اندر ایک اور ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے اندر ایک موتی ہے، اس موتی کے اندر ایک سبز رنگ کا کیڑا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز رنگ کی پتی ہے۔ ابو جہل جواب سننے کے بعد کہتا ہے اے عبداللہ کے بیٹے، دیوانہ سمجھا ہے جو تیرے کہنے پہ پتھر توڑ دوں گا؟ ابھی بات ختم ہوئی تھی کہ ید اللہ کے ہاتھ گردن پہ آئے، گردن پکڑ کے علی نے کہا ابو جہل یاد رکھ تیرا پتھر قیمتی نہیں، محمد کی بات قیمتی، محمد کی بات قیمتی۔ توڑ پتھر، پتھر ٹوٹا، اندر ایک کیڑا، کیڑے کے منہ میں سبز رنگ کی پتی۔ اب اللہ نے کیڑے کو زبان دی، ابو جہل کو سماعت دی۔ کیڑا بول کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو۔ کیڑا یہاں چپ نہیں ہوا، علی کی طرف دے کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ حد نہیں ہو گئی سرگودا والوں، کیڑے کو پتا ہے یہ نبی ہے، یہ علی ہے۔ حیدری یار، حیدری مولا آپ کو صحت دے، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ابو جہل حیران پریشان، یا رسول اللہ اس سے پوچھئے اس کے منہ میں یہ سبز رنگ کی پتی کہاں سے آئی؟ کیڑا کہتا ہے یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے حسن کی قسم، تیری صداقت کی قسم، تیری زلف کی قسم، تیری تبسم کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، تیرے ہاتھوں کی قسم، تیرے ساتھ آئے ہوئے علی کی ولایت کی قسم، میں کیڑا جب بھی بھوک محسوس کرتا ہوں مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تو محمد و آل محمد پہ درود پڑھا کر، تیرا رزق جانے میں اللہ جانے۔ حیدری مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں گے، صلی اللہ۔ کیونکہ یوم علی کی مناسبت سے گفتگو ہے تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی خیرات آل محمد کے در سے مجھ فقیر کو عطا ہوئی ہے میں خلوص سے نیت سے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھیے علی ابن ابی طالب کی ہستی کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج پرآشوب دور ہے، یہ میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی پریشانی سے پریشان ہے، کوئی اپنی روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ بتا دوں۔ بندے کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صبح سے شام تک دعا مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ تو قبولیت کا ایک نسخہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شان مرتضی بزبان مصطفیٰ، اہل سنت عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب، کراچی سے شائع ہوئی۔ صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں یہ جملے لکھے کہ رحمت کل اپنے پاک منبر پہ تشریف فرما تھے، یکا یک ایک بدو آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کیجیے۔ بلا تشبیہ محمد مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگتے ہوئے کہا اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب، میرے اللہ اس بندے پہ رحم کر علی کے صدقے میں۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور بندہ آیا، کہا یا رسول اللہ بے اولاد ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ رسالت امام نے کہا اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ تھوڑی دیر گزری ایک بندہ اور آیا، کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ رسالت امام نے پھر ہاتھ بلند کیے، کہا اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب۔ اب میرے اہل وطن لوگوں، اگر آپ نے جملہ لینا ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لوگ بدلتے رہے انداز مصطفیٰ نہ بدلا۔ اب ساری محفل میں چونکہ سارے علی والے نہیں ہوتے، کچھ دوسرے بھی تھے،
تو جل کے دوسرے کو کونی مار کے کہتا ہے یہ ہمارا نام کب آئے گا؟ تسلی دی پہلے نے، کہا ہمارا نام بھی آئے گا جب کبھی علی پریشان ہوا۔ اب یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اپنے وقت کا قلندر سلمان، گفتگو سن رہا تھا، حافظہ بڑا مضبوط تھا سلمان کا، طاقت حافظے میں شدید تھی کیونکہ دل میں ولائے حیدر تھی، اور علی کا دشمن تو سلمان کو بھولتا ہی نہیں تھا، جہاں دیکھا علی کا دشمن بیٹھا ہے علی کا ذکر شروع کر دیتا تھا۔ سلمان نے بات ذہن میں بٹھا لی کہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ علی پریشان ہوگا۔ 9 سال گزر گئے، 9 سال کے بعد ایک دن امیر المؤمنین نقطہ بائے بسم اللہ تاج الاوصیاء ثواب الاعمال جہد المؤمنین باب حتہ دابر اللہ ذاکر ذکر خدا رحمت دو عالم کا جانشین صدیق اکبر ضامن اکبر صاحب عالم کلام اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ نقطہ بائے بسم اللہ مسجد نبوی میں خرامہ داخل ہوئے، آ کر محمد کے قدموں پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تیرا علی پریشان ہے، آج تیرا علی آج تیرا علی پریشان ہے۔ محمد مصطفیٰ نے ماتھا چوما، اپنے سینے سے لگایا اور سلمان سے کہا جا سلمان مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر، وہ جو چاہتے تھے کہ کبھی علی پریشان ہو وہ جلدی سے مسجد میں آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد یکا یک بھر گئی، بلا تشبیہ محمد مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے محمد عربی نے فرمایا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب، میرے اللہ علی پہ رحم کر، علی کے صدقے میں کسی سے علی کا فضائل برداشت نہ ہوا، تڑپ کے اٹھا، کہا یا رسول اللہ فلاں کے لیے بھی علی کا واسطہ، فلاں کے لیے بھی علی کا واسطہ، آج علی کے لیے بھی علی کا واسطہ۔ محمد مصطفیٰ نے کہا خاموش، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں محمد تو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب خالق یزداں مجھے حکم نہیں دیتا۔ عزت مصطفیٰ کی قسم، میں محمد جب خود پریشان ہوتا ہوں واسطہ علی کا دیتا۔ سلامت آباد و شاد، مولا آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، سوائے ذکر علی کے کوئی اور دنیا کا ذکر آپ کو نصیب نہ ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بس تھوڑی دیر میں کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کائنات کی ہر شے کا مطلب امام مبین جانتا۔ دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا کا۔ آیت سورہ یاسین کی، یاسین قرآن کا دل، یہ آیت یاسین کا دل، آیت کا نمبر ہے 12، آیت کا نمبر ہے بھائی۔ دیکھیے قرآن رازوں سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ بھائی 115 کیوں نہیں؟ 113 کیوں نہیں؟ 114 کیوں؟ بھائی اللہ بتانا چاہتا ہے ایک اللہ ہے اور پھر 14 ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے 12، نمبر 12، اور ہمارے امام 12۔ میں دیکھیں جملہ میرے ذہن میں آ گیا، علامہ اقبال اپنے وقت کا قلندر، مونچھوں والا علامہ جس کی داڑھی کوئی نہیں۔ میں نے ایک بار جملہ کہا تھا، بندوں نے پوچھا، میں نے کہا دنیا جہان کے مولوی لے آؤ نا۔ بیٹھے بھی سامنے مولوی صاحب ہی تھے جہاں میں پڑھاتا تھا، تو میں نے کہا ساری دنیا کے اختلافات ہیں، اقبال پہ سارے اکٹھے، علامہ اقبال
وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کہتے عالم ہے. میں نے کہا نہیں حضور، داڑھی تو تھی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ بھائی سرگودا والو یاد رکھنا، بندے 2-2 فٹ داڑیاں رکھ کے علی نہیں پہچان سکے. اقبال نے مونچھیں رکھ کے علی پہچان لیا. بیداروں کے ساتھ بہت بڑے مجتہد علامہ عبدالحکیم زنجانی علیہ الرحمہ، وہ پاکستان آئے، اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی. اقبال سے کہتے ہیں، اقبال نے سوال کیا. اقبال کہتے ہیں حضرت مجھے نا آپ کے 11 امام سمجھ میں آ گئے، 12واں نہیں سمجھ میں آتا. جو بیدار بیٹھے ہو وہ تو میرے ساتھ بولیں گے، میں تاریخ کی بات، 11 سمجھ میں آ گئے، 12واں سمجھ میں نہیں آتا. علامہ عبدالحکیم زنجانی نے کہا پکی بات ہے 11 سمجھ میں آ گئے؟ کہا حضور وہ سمجھ میں آ گئے. فرمایا بات ہی ختم ہو گئی. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ 11 ہی تو کہتے ہیں کہ 12واں آئے گا. تو 12 اماموں کی امامت کی گواہی دے رہی ہے قرآن کی آیت کہ کائنات کا علم امام مبین کے پاس ہے. کائنات کتنی بڑی، اب جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، یونیورس، یہ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. سورج ایک ستارہ ہے. ڈھیر سارے ستارے اکٹھے ہو جائیں تو کہکشاں بنتی ہے، اور ایک کہکشاں میں 70 ارب سے زیادہ ستارے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی اب تک 2.5 ارب کہکشائیں سائنس دریافت کر چکی ہے. تو پھر ذرا سوچئے کہ کائنات کتنی بڑی ہوگی. اتنی بڑی کائنات پہ جو امیر ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. اور علم، کائنات کا علم، عام علم نہیں، کائنات کا علم. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، قرآن کا اعلان ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے. اب خلیفہ دوم تھا، ایک بندہ آ گیا سوال کرنا، کہا خلیفۃ المسلمین، کہا میں ہوں. کہا پھر میرا سوال ہے. کہا پوچھو. کہا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا، ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. خلیفہ نے تلوار نکالی، کہا عین شرک، شرک بکتا ہے. علی بیٹھے تھے. علی نے کہا حضرت تلوار رکھ لیجئے، جنگوں میں تو نکلتی نہیں. غریب آدمی ہے، اس نے عین علم کے سوال پوچھے ہیں. کہ یہ کہہ رہے اللہ کے پاس نہیں ہے، ایک ایسی چیز جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے جو اللہ بھی نہیں دیکھتا، ایک ایسی چیز ہے جو اللہ بھی نہیں رکھتا. علی نے کہا عین علم ہے. کہ پھر آپ بتائیے کہ اللہ کیا نہیں دیکھتا؟ علی نے کہا وہ خواب نہیں دیکھتا. جب وہ سوتا نہیں تو خواب نہیں دے. اچھا پھر اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس بچے اور بیوی نہیں ہے. اس وقت حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو آج ہلاک ہو جاتا. دیکھیے علم، قرآن میں کائنات کا علم، ہر کچھ کو تر کا علم، قرآن میں ہر چیز کا علم. قرآن علم کا منبع، مرکز علم قرآن ہے. اب دلیل لیجئے، قرآن میں 2 آیتیں ہیں. میں آپ کی طبیعت پہ گراں تو نہیں گزر رہا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. بس میں اپنی بات آپ تک پہنچا کے ممبر چھوڑنے لگا. قرآن کی 2 آیتیں مختلف. پہلی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ ذات جس نے انسان کو علم دیا پھر تخلیق کیا. دوسری آیت والذی یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا.
جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا. دونوں آیتیں میرے مولا کے ایک صحابی نے پڑھی, کانپتا ہوا مولا کے پاس آیا, مولا میں بہت پریشان ہوں, قرآن کی دو مختلف آیتیں ہیں, دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, میں علم پہلے دیتا ہوں, تخلیق بعد میں کرتا ہوں. ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جب تم پیدا ہوتے ہو تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا. مولا یہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تم. مولا جو عالم پیدا ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم. کا مولا کوئی دلیل دے. کا 13 رجب تھی, دیوار کعبہ پھٹی تھی, علی اندر آئے تھے, 3 دن تک علی اللہ کا مہمان رہا تھا. 3 دن کے بعد رسالت علی کا استقبال کرنے گئی تھی. آ کر رسالت نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا تھا. علی نے آنکھ کھولنے سے پہلے کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے میرے اللہ کے رسول تجھ پر میرا سلام ہو. اگر تو اجازت دے تو تورات سناؤں, تو اجازت دے تو زبور سناؤں, تو اجازت دے تو انجیل سناؤں, تو اجازت دے تو قرآن سناؤں. کسی بندے کا اعتراض بنتا ہی نہیں. جس محمد کے ہاتھ پہ پتھر بولے علی نہیں بول سکتا. علم علی کا علم, کائنات کا علم علی رکھتا ہے. کیا علی کی ذات ہے بھائی. نہج البلاغہ علی کا علم نہیں, وہ تو کشکول ہے سید رضی کا, جتنا بھر سکا بھر لیا. علی کا علم کائنات کا علم, اور دنیا نے مانا علی کے علم. بھائی دیکھیے یہ انٹرنیشنلی آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے. میرے دوست نوجوان ہیں جو ریسرچ کر لیتے ہیں, تو دنیا میں کتاب لکھی گئی دی آنٹ چیونٹی. اب پریشان تو نہیں ہو گئے کہ کو کیڑیاں دا ذکر شروع کر چھڑیا, بس آپ کی توجہ جاتی. دی آنٹ چیونٹی جس نے لکھی 5 سال لگے, ڈاکٹر PhD اسکالر, وہ جنگلوں میں چیونٹیوں کے پاس رہتا رہا. یہ رہتی کیسے ہیں, یہ کھاتی کیسے ہیں, یہ خوراک کیسے لیتی ہیں. 5 سال کے بعد اس نے کتاب لکھی دی آنٹ. اس کے پہلے صفحے پر لکھا میں نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا. کتاب ایران پہنچی. ایران کے ایک مجتہد نے جواب میں نہج البلاغہ کا خطبہ بھیج دیا. اب آپ نے نہج البلاغہ نہ پڑھی ہو تو میرا قصور کوئی نہیں. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے چیونٹی پر. علی 1400 سال پہلے بتا رہے تھے یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اپنے وزن سے 80 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے. اللہ نے اسے اتنی صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ گندم کے دانے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے جبکہ دھنیے کے دانے کے 4 کرتی ہے. کیونکہ 2 ٹکڑے گندم کے کرتی ہے وہ اگ نہیں سکتے. اگر دھنیے کے 2 ٹکڑے کرے تو وہ دونوں اگ جائیں گے, اس لیے اس کے 4 کرتی ہے. یہ ٹیڑے میڑے راستے بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آ جائے. یہ اتنی طاقت رکھتی ہے, اس کو قوت سماعت اللہ نے اتنی دی ہے کہ یہ دور سے ہلکی سی آہٹ بھی سن لیتی ہے. علی نے اتنی تفصیل سے بتایا کہ اس انگریز ڈاکٹر کو یہ لکھنا پڑا مجھے لگتا ہے یا یہ کائنات علی نے بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی. اور یہ چیونٹی قرآن میں سورہ نمل چیونٹی پوری سورہ ہے قرآن اور پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. بھائی دیکھیے نا قرآن علم ہے. ہم مسلمانوں کا یہ سانحہ ہے کہ ہم نے قرآن سے علم نہیں لیا. میں نے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے مولا نے مجھے فکرہ عطا کیا تو سوال ہو رہا تھا, تو میں نے کہا یہ جو جہاز ہے یہ کہاں سے بنایا گیا؟ کہا جی پرندوں کو دیکھ کر. میں نے کہا نہیں قرآن میں ذکر ہے. پریشان ہو گئے. موبائل فون قرآن میں ذکر ہے, میں ثابت کرتا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے روزے دار؟ اگر نہ ثابت کروں تو میرا گریبان حاضر. دونوں چیزیں قرآن میں اشارتاً. بھائی دیکھیے حضرت سلیمان داؤد کا بیٹا, ساری کائنات پہ بادشاہی, تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے. اب تخت اڑ رہا ہے تو کیسے اڑ رہا تھا؟
اب اللہ نے کانسیپٹ دے دیا کہ اڑ سکتا ہے. جستجو کرو، ریسرچ کرو، تمہیں عقل دی ہے، آؤ علی کے دروازے پر. اگر علم چاہیے تو علی کے دروازے پہ آؤ. تخت وہ اوپر، اب بھائی تخت نیچے تو نہیں اڑ رہا ہوگا، اوپر. قرآن کہہ رہا ہے نیچے ایک چونٹی نے اپنی قوم سے کہا جلدی بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے. سلمان نے وہ ادھر آواز سن لی. اب جو بیدار بیٹھے میرے جملے کا لطف لیں گے. چونٹی زمین پر، سلمان خلا میں. کون سی تار تھی، کون سا کنیکشن تھا؟ اللہ نے نظریہ دیا، قرآن سے پوچھ. اب موبائل فون سمجھ میں آیا تو قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہر چیز ہے. سلمان نیچے اترے، چونٹی کو بلایا، اپنے ہاتھوں بٹھایا. کیا کہہ رہی تھی؟ کہا حضور بادشاہوں کا کیا پتا ہوتا ہے، آپ اوپر سے گزر جاتے تو ہم تو بے موت ماری جاتی. تو سلمان نے کہا اچھا چونٹی ایک بات بتا، اس وقت تو بلند ہے کہ میں؟ اب یہ قرآن کی بات ہے، نہایت توجہ. اس وقت تو بلند ہے یا میں؟ تو چونٹی نے کہا جان کی امان پاؤں تو حضور کچھ عرض کروں. سلمان نے کہا ہاں ہاں پوچھو. کہا اللہ کے نبی سچ پوچھیں تو میں بلند ہوں. ہاں ہاں ہاں. قرآن کہہ رہا ہے فضحک سلیمان، سلمان ہنسا. ہنس کے کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہ اس وقت میں حجت خدا کے ہاتھ پہ ہوں. اب تک جس بندے کو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ منظر دیکھے جب رسالت نے امامت کو اٹھایا ہوا تھا، علی کے قدم رسالت کے شانوں پہ تھے اور رسول نے پوچھا تھا علی کتنا بلند ہے؟ علی نے کہا تھا تیری عزت کی قسم چاہوں تو عرش زمین پہ لے آ. جی میں چھوڑنے لگا. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، جو والعصر ہے وہ مومن خسارے میں نہیں ہے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، جو والعصر ہے وہ مومن خسارے میں نہیں ہے. غم شبیر کے بدلے میں عطا کر دیتا ہے جنت، خالق کو یہ تجارت خسارے میں نہیں ہے. دل میں دریا ہے الفت حیدر کا، دریا بھی ہے ایسا جو کنارے میں نہیں ہے. علی کو سمجھیے. وقت تمام ہو گیا، بس آخری جملے مسائد میرے بعد والے صاحبان پڑھیں گے. قرآن اور علی کا مزاج سمجھو، یاد رکھو علی اور قرآن ایک ساتھ ہے. قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں. بس اپنے نوجوانوں کے لیے اگر لال خان اجازت دے 2 منٹ ہیں جی، بس 2 منٹ جی میں چھوڑنے لگوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی طرف. برلن یونیورسٹی میں 31 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو روزہ لگ گیا. 31 زبانوں میں نہج البلاغہ برلن یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. وہاں پر ریسرچ ہو رہی تھی آج سے تقریباً 22 سال پہلے. 22 سال جب گوگل پر ڈیٹا بیس نہیں تھا، ڈیٹا بیس سے پہلے کی بات، ریسرچ ہوتی تھی. دیکھیے کوئی شعر ہوا، فرض کریں غالب کا ہے، اس کا ایک مصرع رکھا، کمپیوٹر بتاتا تھا اس کا دوسرا مصرع یہ ہے. اگر دوسرا مصرع کسی اور شاعر کا رکھا تو کمپیوٹر بتا دیتا تھا یہ مصرع اس کا نہیں. وہ ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ لیا نہج البلاغہ سے، ایک جملہ لیا قرآن سے. وہ کمپیوٹر کہتا ہے دونوں میں فرق نہیں، لگتا ہے کہنے والا ایک ہی ہے. علی کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے. علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں. دیکھیے قرآن اور علی کا فیصلہ. عبداللہ ابن عباس بہت بڑے راوی، وہ قرآن کی آیت میں سے علی کا ذکر بیان کرتے تھے. غریب شام کو پتہ لگ گیا،
غریب امیر وہی ہوتا ہے جس کا علی پیر ہو. بالول دانا وقت کے خلیفہ کے دربار میں گیا, اس کا دل چاہا مذاق کروں. کہا بالول بتا یہ قمیض کتنے کی ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے؟ بالول خاموش رہا. کہا اچھا یہ بتا اگر میں غلام ہوتا تو میری قیمت کیا ہوتی؟ بالول نے کہا 5 دینار. اس نے کہا حد ہو گئی ہے, 5 دینار کی تو میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے. بالول نے کہا میں نے بھی اسی کی بتائی ہے. کہتا پھر میری کیا قیمت ہے؟ بالول کہتا ہے جس کا علی پیر نہیں وہ بے قیمت ہوتا ہے. سلامت. اچھا میم صاحب, علی جس کا پیر وہ امیر. غریب شام پتہ چلا یہ قرآن کی آیت میں سے علی علی آ گیا. کہا مجھے بتا کون کون سی آیت میں سے علی پڑھتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس مسکرا گیا, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اس میں علی کہاں ہے؟ کہ رسول نے فرمایا تھا یا علی انت نقطہ تحت الباب, تو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. کہا اچھا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کہ اس میں علی کہاں ہے؟ کہ یہ علی کے باپ نے محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھتے ہوئے خطبے شروع میں یہی کہا تھا. کہ اعلیٰ صراط مستقیم. کا اس میں علی کہاں؟ کا نبی نے فرمایا تھا یا علی انت صراط مستقیم. کا اچھا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے. کا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین. کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. کا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا علی مباہلہ پہ گئے تھے محمد مصطفیٰ کے, اللہ نے آیت بھیجی. کا اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا اولی الامر سے مراد علی ابن ابی طالب. کا اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, وہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. کا اس میں علی کہاں؟ کا علی بستر شب حجرت پہ سوئے اور اللہ کی مرضیاں خرید لی. کا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم, نعمت عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. کا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل عمران علی العالمین, عالمین پہ جو حجت بن جائے وہ علی ابن ابی طالب ہے. کا کوئی اور آیت پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ. علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا تبھی آیت اتری. کا کوئی اور آیت پڑھتا ہے. ادھر علی کی ولایت کا اعلان مکمل ہوا, ادھر محمد مصطفیٰ پر آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے سورج کی قسم اس کے پیچھے آتے ہوئے چاند کی قسم. کا سورج محمد ہے, چاند علی ہے. کا کوئی اور آیت پڑھ. کا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان من علق, انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. اور جب علی کی بات آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کا کوئی اور آیت پڑھ. آیتیں پڑھتا گیا, علی علی کرتا گیا. غریب شام کے جگر کو آگ لگ گئی, جلتے ہوئے سینے سے کہتا اب تو چپ کر, قرآن میں پڑھتا ہوں. کا تو پڑھ. کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب زمین کانپنے لگی. کہ یہ بھی علی کی شان میں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ مدینہ میں زلزلہ آیا تھا, علی نے زمین پر ٹھوکر مار کے کہا اے تراب یاد رکھنا میں ابو تراب ہوں. غریب شام کہتا ہے پھر ایسے کہہ جب تک قرآن رہے گا علی کا نام رہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مومنین, ایام عزا ہیں, مجالس عزا, توجہ سے تاریخ اور جگہ کا. کل سارا دن قصر ابو طالب بھلوال شہر نقوی برادران کے زیر انتظام کافی سارے ذاکرین, علامہ مظاہر عباس عمرانی صاحب, قاضی وسیم عباس صاحب, حبیب رضا حیدری, آخر میں معروف نوا خان حسن صادق صاحب فیصل آباد نوا خانی کریں گے. پھر کل رات اسی امام بارگاہ میں بعد نماز مغربین مجلس عزا شروع ہو جائے گی. کل رات اسی امام بارگاہ میں اس مجلس سے جناب غلام عباس فرید کا, جناب قلب کوثر عابدی دیوال, جناب قاسم حسرت
शाहपुर व दीगर ज़ाकिरीन कल मगरिबैन के बाद इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा और 22 रमज़ान सारा दिन कसरे बतूल तारकाबाद मेला मंडी ग्राउंड मजलिस अज़ा और 1 मई कसरुल कैम सैटेलाइट टाउन में मलिक सजाद हुसैन के ज़ेर इंतज़ाम पूरे